الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ دوستو، 41 فرق سچے انبیاء اور جھوٹے مدعی نبوت میں ہو چکا۔ آج ہمارے سامنے ہے 42واں یعنی 42 فرق کا حاصل یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا کوئی حسب نسب نہیں ہے۔ حسب نسب کا مطلب کہ بولتے ہیں نا یہ فلاں خاندان ہے، فلاں خاندان ہے، جی یہ اونچا خاندان ہے، یہ نیچا خاندان ہے۔ تو آبائی حسب نسب مخلوق میں چلتا ہے، اللہ خالق ہے۔ اور آپ کو یہ بات بھی معلوم ہوگی شاید، اور انشاءاللہ درس میں آئے گا، کہ مشرکین مکہ نے حضرت خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کا حسب نسب پوچھا ہے، یعنی اللہ کا خاندان کیسا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے سورہ اخلاص نازل کی، قل اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اللہ کا کوئی باپ ہے اور نہ اللہ کسی کا باپ ہے، یعنی نہ اللہ کسی کا بیٹا ہے نہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے، جی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس کے برابر کوئی بھی نہیں، وہ اپنی ہر شان میں یکتا ہے، چونکہ وہ خالق ہے، باقی سب مخلوق ہے۔ ٹھیک ہے دوستو، اب چلتے ہیں ذرا آگے۔ سچے انبیاء اللہ کو حسب و نسب سے پاک مانتے ہیں۔ حسب و نسب کہاں چلے گا؟ مخلوق میں چلے گا۔ جیسے ہمارے حضرت خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حسب نسب سب سے اونچا ہے۔ ابو سفیان جب اسلام نہیں لائے تھے، حبشہ گئے، تو حبشہ کے بادشاہ نے پوچھا کہ ان کا نسب تم میں کیسا ہے؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ ان کے حسب نسب پر کسی طرح کا کوئی کلام نہیں کیا جا سکتا، وہ سب سے اونچے خاندان والے، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ایک، ہم کو انگریزی تو آتی نہیں ورنہ ہم آپ کو سمجھائیں، یہ ایک موہوب چیز ہے۔ موہوب مطلب کہ کسی کا خاندان اگر بڑا ہے، جیسے ہمارے حضرت خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان بہت بڑا ہے، تو یہ گاڈ گفٹ چیز ہے۔ کیا ہے؟ اللہ کی عطا ہے، اس پر انسان کو فخر کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ چنانچہ ہمارے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کئی دفعہ بات آ چکی ہے کہ ہمارے ہاتھ میں جنت کی چابی ہوگی، ولا فخر، اس پر میں فخر نہیں کرتا، اللہ کی حمد کرتا ہوں۔ جی جنت میں سب سے پہلے میری امت جائے گی، میں سب سے پہلے شفاعت کروں گا، میری سب سے پہلے سفارش قبول کی جائے گی۔ تو جب انسان کو نعمت ملتی ہے تو نعمت پہ اترانا شیوہ انبیاء نہیں، شیوہ مومنین نہیں۔ جو نعمت پر اترائے سمجھ جائیے کہ یہ اللہ کی نگاہ سے گرنے والا ہے، اس کو لات مار کے نکالا بھگایا جائے گا۔ کیوں؟ وہ متکبر۔ کون؟ اللہ۔ اللہ کون ہے؟ متکبر۔ کسی کو تکبر کرنے والے کو پسند نہیں کرتے، اس لیے تکبر غرور نہ کیا کیجیے، کبھی بھی ڈینگ نہ مارا کیجیے کہ آئی ایم ڈبل ایم، یہ سب نہ کہا کرو بابا۔ زیرو بنو گے تو اللہ ہیرو کر دے گا، اور ہیرو بنو گے اللہ کے سامنے تو اللہ تعالیٰ لات مار کے زیرو کر دے گا۔ سیدھی بات، بغیر کسی ایچ پی۔ تو سچے انبیاء پوری دنیا کو حق تعالیٰ کی الوہیت، اللہ ایک ہے جس کی ہی عبادت ہونی چاہیے۔ الوہیت کا مطلب الہ، جس میں پاور ہو کہ وہی عبادت کے لائق ہے، وہ کون ہے؟ صرف اللہ ہے، لا الہ الا اللہ۔ ٹھیک ہے بابا، چلو۔ ربوبیت، ہم کو پالنے والا تنہا اللہ ہے، ہم کو کسی اور نے، ماں کے پیٹ میں تھا تو کس نے پالا؟ وہ ایک ناپاک قطرہ کو
بدل بدل کے کتنا خوبصورت بنا دیا جی. اسی لیے قرآن نے آپ سے روزانہ اقرار کروایا ہے، نماز میں ہم سب کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. وہ رب ہے، پالتا ہے، پوری کائنات عالم کو پالتا ہے بابا. احدیت، ہر شان میں وہ ایک ہے، اس کا کوئی جوڑا نہیں ہے. سمدیت، بے نیاز ہے، کوئی عبادت اس کی کرے نہ کرے وہ معبود حقیقی ہے جی. عقیدہ راسخ کرتے ہیں، یعنی اللہ ہی یکتا معبود ہے، رب ہے، بے نیاز ہے، نہ کسی کے باپ ہے نہ کوئی ان کا بیٹا ہے، نہ ہی اللہ سے کسی کا نسبی رشتہ ہے. اللہ کا کسی سے نسبی رشتہ نہیں ہے. یاد رکھو، ابھی ہم آپ کا تردید کریں گے مرزا قادیانی کی. اللہ خالق ہے، سب اس کی مخلوق ہے، اور مخلوق کبھی بھی خالق کے برابر نہیں ہو سکتی. واہ میرا اللہ، بے عیب ذات، اب بے عیب ذات ہی بے عیب صفات ہے. اس کی ذات میں بھی عیب کوئی اور اس کی صفات میں بھی کوئی عیب نہیں ہے. آپ سب میں عیب ہے، ہم سب میں عیب ہے. کہو گے نہیں مول صاحب میرے میں اندر کوئی عیب نہیں ہے، تو صبح میں اٹھ کر کے ذرا اپنا تھوک لینا انگلی پر اور ذرا ناک کے قریب کرنا، پائخانے کی بدبو آتی ہے جی. تب تمہارے دماغ کا بخار، اللہ والا کیسے اللہ تک پہنچتا ہے جی. اپنے تھوک کو صبح میں اٹھ کر کے انگلی سے لینا اور تھوڑی دیر باہر رکھنا، پھر ناک سے سونگھنا، بالکل ایگزیکٹ پائخانے کی بدبو آئے گی. تو بس عیب ہے کہ نہیں ہے؟ حالانکہ منہ تمہارے منہ میں کسی نے پائخانہ تو نہیں رکھا جی. اس لیے تکبر نہ کرنا، تکبر عزازیل را خار کر. چلو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ابدیت عطا فرمائے. پاک رب سے جی عیبدار مخلوق کا کیا رشتہ؟ دیکھو، پاک رب سے جی عیبدار مخلوق کا کیا رشتہ؟ ابھی سب کے پیٹ میں 50 گرام پیشاب ہے، پیا ہے پانی آپ لوگوں نے، اور کیا نکالتے ہو؟ کیوں نکالتے ہو ناپاک پانی؟ تم ہاتھ سے گلاس رکھو، بس نکال کے پی لینا. اپنے پیشاب سے نفرت کرتے ہو. اگر تمہاری طبیعت میں ایمان ہے تو کتنی اچھی خوراک کھاتے ہو اور باتھ روم میں جانے سے پہلے ایگزاسٹ چالو کر دیتے ہو تاکہ تمہارا اپنے جسم کا کھایا ہوا بریانی جو نکل رہا ہے بدبودار وہ تمہارے ناک میں نہ لگے. تو یہ عیب ہے کہ نہیں ہے؟ پھر بھی تکبر کرو گے. ارے اسی سے نہ اللہ والا اللہ تک پہنچتا ہے یارو. وہ اپنی حقیقت کو پہچانتا ہے. اس لیے اللہ نے قرآن میں کہا ہے، ہم لوگ اجمی لوگ تو قرآن سمجھتے نہیں ہیں. وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. اے انسان تو مجھے نہیں پہچانتا ہے تو بہت دور جانے کی تجھے ضرورت نہیں ہے. تو اپنے آپ میں غور کر، اپنے آپ میں غور کر، تو مجھے پالے گا، یقیناً پائے گا دوستو. چلو الحمدللہ کہ اللہ ہمارا اللہ رب عفو و غفور اور پاک ہے. ان سب باتوں کے بعد کہو اللہم اغفر لی. بس خلاص، اللہ کا جب بندہ نے مان لیا کہ اس کا رب ہے. بخاری میں روایت جا کے دیکھ کیا اللہ حدیث قدسی میں فرماتے ہیں کہ بندہ جب کہتا ہے اللہم اغفر لی، اللہ فتح علیم عبدی، جا کے دیکھ بخاری شریف کی روایت. اس دن میں نے کہا تھا تک دوستوں کو شاید ناگوار گزرا ہوگا، 2-4 پڑھ لیتے حدیث کہتے ہیں مولوی صاحب آئیے یہ حدیث تو معلوم ہی نہیں لوگوں. اللہ کہتے ہیں عالم عبدی، میرا بندہ جانتا ہے، عالم عبدی ان لہو رب، کہ اس کا ایک رب ہے. جبھی تو اس نے اقرار کر لیا کہ مجھے معاف کر دو. کہتے ہیں فرشتے گواہ رہا، میں نے اس کی مغفرت کر دی. کیوں؟ اس نے مان لیا کہ گناہ میں کر چکا ہوں، میرے گناہ کو میں معاف نہیں کر سکتا ہوں، تو ہی معاف کرے گا. اس لیے قرآن نے کیا کہا؟ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ. تیرے گناہوں کو کون معاف کر سکتا سوائے اللہ. گناہ کرنے پہ تو ہم قادر ہیں، لیکن گناہ کو معاف کرنے پر قادر کون معاف کرے گا؟ میرا رب معاف کرے گا یار، یقیناً معاف کرے گا. تم سب کو معاف کرے گا، مجھے بھی معاف. سنو اب مرزا کی بدمعاشی. جبکہ مرزا غلام احمد قادیانی جھوٹا متنبی، جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرنے والا لکھتا ہے. کیا لکھتا ہے؟
اللہ تعالیٰ نے اسے الہام کیا، دیکھو اس کی کم بختی، خدا کا باپ ہوں، کہتا ہے میں اللہ کا باپ ہوں۔ دیکھتا ہوں جب تو مجھے غصہ آتا ہے تو لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب بہت جذباتی مولوی ہے۔ دیکھو میں اس کی عبارت پڑھتا ہوں یہ عربی میں، اِنَّا نُبَشِّرُكَ غُلَامٍ بِغُلَام مَظْهَرَ الْحَقِّ وَالْعُلَى كَأَنَّ اللَّهَ نَزَلَ مِنَ السَّمَاء۔ اس کی بیوی حاملہ ہو گئی اور اس کو بچہ ہونے والا تھا، تو کیا کر رہا ہے کہ میرا جو بچہ پیدا ہونے والا ہے اللہ نے مجھے الہام کیا کہ گویا کہ وہ اللہ ہے۔ توبہ 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 آمنت باللہ، ابھی میں نے پڑھ دیا لم یلد، اللہ نے کسی سے پیدا ہوا نہ کوئی اللہ سے پیدا ہوا، یہ لفظی ترجمہ ہے جس کو میں سمجھانے کے لیے کہا کہ نہ اللہ کسی کا باپ ہے اور نہ کوئی اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ کیا کر رہا ہے؟ اپنے بیٹا کو کہہ رہا ہے کہ گویا کہ وہ آسمان سے نازل ہو رہا ہے، گویا کہ در پردہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں اللہ کا باپ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ہائے رے احمق، یہ کہاں لکھا؟ اس تذکرہ مجموع وحی و الہام صفحہ 5554، اس پیج پہ جا کے دیکھو اس کتاب۔ ہم ایک لڑکے کی تجھے بشارت دیتے ہیں جس کے ساتھ حق کا ظہور ہوگا، گویا آسمان سے اللہ اترے گا۔ بیٹا کو کہہ رہا ہے کہ گویا آسمان سے میرا بیٹا اللہ بن کے اترے گا۔ پھر بھی قادیانی بنو گے، پھر بھی قادیانی سے دوستی کرو گے؟ کہو لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اور جھوٹے پر۔ جھوٹا مرزا غلام محمد قادیانی اس الہام میں اپنے بیٹے کو اللہ قرار دیا، تو اس کا معنی ہوا کہ مرزا قادیانی خود خدا کا باپ ہو گیا۔ آسمان نہ پھٹ گیا، زمین نہ دھس گئی، انہو حلیم، انہو حلیم۔ اللہ تعالیٰ مجرم کو فوراً نہیں پکڑتے، قرآن پڑھتے ہو نا، انہو حلیم شکور۔ کتنے لوگ ہیں رات میں بوتل توڑتے، ڈرنکر ہیں بھینکر، اور پھر پی کے بھی مست ہوتے ہیں۔ مجھے دیکھتے نا، داڑھی والا ہوں میں، دوری سے لگتا ہے کہ یہ ملا ہے، تو ذرا آورہ کر کے چلتا ہے۔ ہمارا بہت تجربہ ہوتا ہے، پھر پوچھتا ہے مذاق کے روح میں، مولوی صاحب کی گلے؟ میں کہتا ہوں بیٹا الحمدللہ۔ تسی کیسے ہو؟ منہ سے بدبو آ رہی ہے۔ یہ کیوں پوچھتا ہے؟ وہ مذاق میں کر لے مذاق۔ ہمارے نبی کا بھی تو لوگوں نے کیا ہے، نبی کا بھی تو کیا، تو کر لیتے کیا ہوتا ہے؟ استغفر اللہ آمنت باللہ العظیم۔ کیوں اللہ پکڑتے نہیں؟ انہو حلیم، حلیم کا ترجمہ ہے بندے کو دیکھتے اللہ کے گناہ میں لگا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتے کو کہتے اس پر عذاب نازل مت کر، شاید کسی وقت توبہ کر لے گا، تو بندہ تو میرا ہی ہے، بندہ تو کتنے لوگ ہیں گناہ کرتے ہیں تھک جاتے ہیں، پھر کسی وقت زندگی میں توبہ کر لیتے، اللہ توبہ قبول کر لیتا ہے۔ یہ انہو تواب، وہ تو توبہ قبول کرنے والا ہی ہے، غفور الرحیم ہے۔ چلو، اس کے حلم نے مجرم کو بڑی چھوٹ دی ہے۔ قارئین مرزا قادیانی کیا نہ بنا، وہ تو سب کچھ بنا، اب بن بر کر پائخانہ میں منہ سے غلاظت نکلتے ہوئے دنیا سے مرا۔ جب وہ مر رہا تھا نا تو اس کے نیچے سے بھی لیٹرین جا رہی تھی، منہ سے بھی نکل رہی تھی۔ دیکھو اسی کی سوانح حیات پڑھ کر کے تو کیا لکھ دیا؟ یہ گندا راستہ بھی نہ چھوڑا، یہ سزا تھی اللہ کی طرف سے، انعام تھا۔ بکواس کی تو اللہ نے دنیا میں سزا دے دی، اور وہاں کیا ہوگا وہ تو وہ جانتا ہوگا، ہم بھی جائیں گے تو دیکھیں گے۔ چلو اللہ ہم سب کو ایمان عطا فرمائے۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس